ماں کی بددعا کی 5 نشانیاں ظاہر کرتی ہیں کہ ماں نے بددعا کر دی اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پہلی نشانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ زندگی میں اٹکتے ہیں، روتے ہیں، گرتے ہیں، لیکن وجہ تک نہیں جان پاتے۔ وہ صرف ایک بات دہراتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میری زندگی برباد کیوں ہو رہی ہے۔ آج ہم آپ کو 5 خوفناک نشانیاں بتانے والے ہیں جو بتاتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بددعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ یہ نشانیاں ایسی ہیں جو دل دہلا دیں گی اور آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی، لیکن شاید یہ آپ کے لیے نئی زندگی کی شروعات بن جائے۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی انسان اپنی ماں سے ایسے الفاظ سن لیتا ہے جو وہ صرف غصے میں کہہ جاتی ہے یا جذبات میں بے کر زبان سے نکال دیتی ہے، لیکن والدہ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ایک دعا یا بددعا کا اثر رکھتی ہے، خاص طور پر اگر وہ دل سے نکلی ہو۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو زمین پر نہیں گرتے بلکہ سیدھا عرش کی طرف جاتے ہیں اور پھر انسان زندگی بھر سمجھ ہی نہیں پاتا یہ گرتی ہوئی قسمت ہے یا مسلسل ناکامیاں یا رشتوں میں دراڑیں یا بے سکونی آخر آئی کہاں سے ہے۔ وہ تو بس اپنی ماں سے معمول کی بحث سمجھ رہا تھا، وہ تو صرف ایک معمولی تلخ جملہ سمجھ رہا تھا، مگر اس کی ماں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اور اس کے دل سے نکلنے والی آن تقدیر کی زمین میں وہ بیج بو دیے تھے جن کے کانٹے اب زندگی کو زخمی کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ماں روٹھی ہے، دل سے دکھی ہوئی اور اس کے لبوں سے ایسی بددعا نکلی جو رب العالمین نے قبول کر لی ہو تو کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی باپ کے مقابلے میں ماں کی دعائیں اور بددعائیں کہیں زیادہ وزن رکھتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی ماں کا دل واقعی دکھی ہو جائے تو اس کے بولے ہوئے الفاظ اولاد کی پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، ایسے الفاظ جو دنیا کی کوئی اولاد، کوئی دعا، کوئی تعویذ فوراً نہیں روک سکتی۔ 5 نشانیاں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بددعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ سب سے پہلی نشانی ہے سبب ناکامیاں اور رکاوٹیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر کام مشکل سے ہوتا ہے؟ نہ کوئی منصوبہ مکمل ہوتا ہے، نہ کوئی خواب پورا ہوتا ہے، نہ کوئی کوشش رنگ لاتی ہے، ہر طرف سے بند دروازے ہیں۔ بے سبب ناکامیاں اور رکاوٹیں سمجھ نہیں آتی، نہ بیماری ہے، نہ غربت کی شدت، نہ دشمنی، پھر بھی رکاوٹیں ہی رکاوٹیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ماں کی زبان سے نکلی بددعا انسان کی تقدیر میں ایسی بندش بن جاتی ہے جسے صرف توبہ اور والدہ کی رضا سے ہی کھولا جا سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماں کی دعا جنت کا راستہ اور بددعا جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے، کیونکہ ماں کا دل دعاؤں کا خزانہ ہوتا ہے اور اگر وہ دل زخمی ہو جائے تو اس کی بددعا کا زخم عمر بھر نہیں بھرتا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی رب کی نافرمانی ہے اور اس کی نافرمانیوں کی سزا دنیا میں رکاوٹوں کی صورت میں بھی آ سکتی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، اگر ماں خاموش ہو جائے اور دعا سے ہاتھ روک لے تو اولاد کی قسمت میں فاقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان امام احمد بن خلیل کے پاس آیا اور کہا، میں بہت کوشش کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مگر کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ امام نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا تمہاری ماں تم سے راضی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا اور روتے ہوئے بولا، میں نے ان کا دل دکھایا تھا۔ امام نے کہا، پھر اپنی ماں کو راضی کرو، کامیابی اس کی رضا میں چھپی ہے۔ لہٰذا اگر تم محسوس کرو کہ تمہاری محنت رائگاں جا رہی ہے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، تم قدم قدم پر ناکام ہو رہے ہو، تو لمحہ بھر کے لیے سوچو کہ تمہاری ماں تم سے خوش ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل سے نکلی آن نے تمہارے لیے بندش بنا دی ہے۔ دوسری نشانی سکون قلب کا چھن جانا۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت دولت یا صحت نہیں بلکہ دل کا سکون ہے، لیکن اگر ماں کی دل آزاری کے نتیجے میں اس کی زبان سے کوئی یا بددعا نکل جائے تو اس انسان کے دل سے یہ سب سے قیمتی نعمت بھی چھین لی جاتی ہے۔ انسان بظاہر خوش ہو سکتا ہے، ہنستا ہو، کھاتا پیتا ہو، مگر اس کا دل اندر سے خالی ہو،
گمشدہ ٹوٹا ہوا ہو، جیسے کچھ کھو گیا ہو، جیسے دل کے اندر کوئی گھٹن ہو جو کسی لمحے ختم نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان والدین سے اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکا کرو اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اف جیسے چھوٹے سے جملے میں بھی والدین کی دل شکنی ہو سکتی ہے، اور اگر ماں کا دل ٹوٹ جائے تو دل کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک شخص ہر وقت بے سکونی کا شکار تھا۔ اس نے ہر عمل آزمایا، وظیفے کیے، پیروں فقیروں کے پاس گیا، مگر دل کی حالت نہ بدلی۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری کے پاس پہنچا اور عرض کی، حضرت دل کا سکون غائب ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت نے پوچھا، ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، مگر میں کبھی ان سے تلخ کلامی کر جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، پھر اس بے سکونی کی یہی اصل وجہ ہے۔ جب ماں کا دل زخمی ہو تو بیٹے کے دل سے سکون چھین لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ماں کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے اور اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر انسان کی راتیں کروٹوں میں گزرتی ہے، دل بے چین، ذہن پریشان، ہر نعمت کے باوجود دل مطمئن نہیں، تو وہ اس بات پر غور کرے کہ کہیں ماں کے ساتھ ایسا رویہ تو اختیار نہیں کیا جو اس کا دل دکھ گیا ہو، کیونکہ ماں کی بد دعا خاموش ہوتی ہے مگر اثر گہرا ہوتی ہے۔ تیسری نشانی، رزق میں بے برکتی، تنگی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کمانے کے باوجود بھی جیب خالی کیوں ہوتی ہے؟ تنخواہ آتے ہی ختم ہو جاتی ہے، محنت تو ہے لیکن نتائج صرف صفر۔ انسان دن رات دوڑتا ہے مگر جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت محسوس ہو جائے تو ایک لمحہ رک کر اپنے اندر جھانکنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مظلوم کا دل دکھایا ہو۔ اگر وہ مظلوم کوئی اور نہیں، تمہاری اپنی ماں ہو، تو پھر یہ بدحالی صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے رزق کا تعلق تقوی، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور دل کی صفائی سے جوڑا ہے، اور اگر وہ ایمان لے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی کتابوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور ماں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے تو اس کا رزق برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھی نشانی، اولاد کی نافرمانی۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی اولاد کو نافرمان، بد زبان، بے ادب اور بگڑے ہوئے دیکھتا ہے تو دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری اولاد نافرمان نکلے، ہمارے ہی سامنے ہماری تربیت کو روندتی جائے، ہماری عزت کو پامال کرے، تو ممکن ہے یہ بھی کسی بد دعا کا نتیجہ ہو، خصوصاً اگر ہم نے اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی ہو، اس کے دل کو زخمی کیا ہو، تو عین ممکن ہے کہ اس کی خاموشی ہمارے لیے ایسا عذاب بن جائے جو ہمارے ہی نسل میں نافرمانی کی صورت میں ظاہر ہو۔ قرآن مجید میں نسلوں کے اعمال کے باہمی تعلق کا ارشاد موجود ہے۔ ترجمہ، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں اپنے بارے میں، اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کا خوف ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے فرمایا، جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ویسے ہی ان کی بدعمالیاں اولاد پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ پانچویں نشانی، عبادت میں بے ذوقی اور دعا کی عدم قبولیت۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے تہجد میں آنکھیں نم کر کے دعا کی اور رمضان کی راتوں میں گڑ گڑایا، رو رو کر ہاتھ اٹھائے، مگر پھر بھی دل مطمئن نہ ہوا، دعائیں مانگی لیکن قبول نہ ہوئی، عبادت کی لیکن روح کو تازگی نہ ملی، مسجد میں جا کر بھی دل بھٹکتا رہا، قرآن پڑھا مگر دل پر اثر نہ ہوا؟ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ تمہاری عبادتیں ایک ایسی بد دعا کی زد میں آ چکی ہیں جسے تم نے کبھی سنجیدہ نہیں لی، اور وہ ہے تمہاری ماں کے دل سے نکلی ہوئی آہ۔ عبادت میں صرف جسم نہیں، دل اور روح کی شرکت بھی ضروری ہے۔ جب دل زخمی ہو یا کسی مظلوم کی آہ اس دل پر لگ چکی ہو تو پھر عبادتیں بھی بے رنگ ہو جاتی ہیں، اور جب وہ مظلوم تمہاری ماں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حجاب کھڑا ہو جاتا ہے۔ تم مانگتے ہو مگر جواب نہیں آتا، تم سجدے کرتے ہو مگر لذتیں نہیں ملتی، تم قرآن کھولتے ہو مگر دل نہیں کرتا۔ یہ وہ حالات ہیں جسے روحانی زوال کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جب بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لیکن جب بندہ والدین خصوصاً ماں کا دل دکھاتا ہے
اور اس سے معذرت تک نہیں کرتا تو اس کی دعا رکی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی ماؤں کو سلامت رکھے اور ہمیں ماں کی عزت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔